بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلہ رحمی وہ خبر نہیں قیامت تھی جو خاور پر گزر گئی۔ اس کی گڑیا جیسی بہن جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا وہ اجڑ گئی۔ ایک چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ پوری دنیا میں بے یار و مددگار رہ گئی۔ خاور بڑا رحم دل اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی عائشہ، جس سے اس کو بے انتہا محبت تھی۔ جب عائشہ بیوہ ہوئی تو خاور کے لیے جیسے دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے نہ صرف اپنی بہن کی کفالت کی بلکہ عائشہ کے بیٹے خالد کو بھی اپنی اولاد کی طرح پالنا شروع کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں کبھی پریشان نہ ہوں اور زندگی کی سختیوں سے محفوظ رہیں۔ عائشہ اور خالد دونوں کے سال خاور کی شفقت میں گزرے۔ اپنا بھی ایک اکلوتا بیٹا تھا ارحم۔ اس کی پیدائش کے وقت اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے سوتیلی ماں سے ڈر لگتا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ پھر عائشہ آ گئی۔ اس نے دونوں بچوں کو اور بہن کو بہت پیار سے پالا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اچانک خاور کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ اور اس کے بیٹے کے سر سے تو شفقت کا ہاتھ اٹھا ہی، لیکن ارحم پوری دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ وہ خاور کا بہت لاڈلا تھا۔ چند دن تو عائشہ نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ خاور کے گھر پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھی اور اب ارحم کی صورت میں اب اس کو ایک مکمل ملازم نظر آ رہا تھا جو اس کی اور اس کے بیٹے کی خدمت کرتا۔ وہ اس کے ساتھ سخت سلوک کرنے لگی اور اسے گھر میں محض ملازم کی طرح دیکھنے لگی۔ ارحم سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا تھا، لیکن وہ نہ بول سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا۔ اس نے دن رات کام کیا مگر کسی نے اس کی قدر نہ کی۔ سگی پھوپھی دن میں کھانا بھی ایک دفعہ دیتی اور گھر کا سارا کام بھی کرواتی، اور باہر کا بھی سردیوں میں وہ بیچارہ ٹھٹھر جاتا۔ سرد راتوں میں جب اس کے ہاتھ سن ہو جاتے، وہ چپکے سے ایک تیلی جلا کر اپنا ہاتھ گرم کرتا اور باپ کی ٹوٹی ہوئی جیب گھڑی کو سینے سے لگا لیتا۔ اس کا باپ ایک بہترین گھڑی ساز بھی تھا۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ پھوپھی کی ایک بالی گم ہو گئی۔ اور الزام سیدھا ارحم پر لگا۔ وہ بہت رویا، قسمیں کھائیں مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا۔ بارش برس رہی تھی، دروازہ بند ہو چکا تھا اور ایک معصوم بچہ اندھیری گلی میں اکیلا کھڑا تھا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر ایک مسجد کے باہر گر پڑا۔ فجر کے وقت ایک بوڑھے شخص نے اسے دیکھا۔ وہ ابراہیم نامی گھڑی ساز تھا۔ اس نے ارحم کو اپنی ورکشاپ میں لے جا کر گرم چائے پلائی، کمبل اڑایا
اور پوچھا، بیٹا کیا تم گھڑیوں کا کام سیکھنا چاہو گے؟ ارحم کی آنکھوں میں پہلی بار امید چمکی۔ وہ دن رات محنت کرتا، چھوٹے چھوٹے پرزے جوڑتا، وقت کی آواز کو سمجھنا سیکھتا۔ بوڑھا استاد کہتا، صبر کرنے والا ہی وقت کا راز جانتا ہے۔ سال گزرتے گئے، ارحم ایک ماہر گھڑی ساز بن گیا۔ پھر اس نے اپنی گھڑیاں بنانی شروع کی۔ شروع میں ناکامی ہوئی، مگر وہ ہمت نہیں ہارا۔ آخر کار ایک دن اس کی بنائی ہوئی پہلی گھڑی کامیاب ہوئی۔ کچھ ہی برسوں میں ارحم ایک مشہور گھڑی ساز بن گیا۔ اس کی فیکٹری تھی، ملازم تھے، اور اس کا نام ایمانداری کی مثال بن چکا تھا۔ مگر دفتر میں ہمیشہ ایک چیز رکھی رہتی، باپ کی وہ ٹوٹی ہوئی جیب گھڑی جس کی سوئیاں 3:10 پر رکی تھیں۔ یہ مجھے یاد دلاتی ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ 25 سال بعد ارحم اپنی پرانی گلی میں واپس آیا۔ اس کے پاس بڑی گاڑی اور مہنگا لباس تھا، مگر دل میں وہی پرانا درد تھا۔ اس نے عائشہ کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ سامنے اس کا کزن خالد تھا، کمزور اور پریشان حال۔ گھر اب خستہ حال تھا۔ پھوپھی ضعیف بوڑھی ہو چکی تھی۔ پہچانتے ہی پھوپھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں معاف کر دو۔ ارحم نے پھوپھی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپ میرے باپ کی بہن ہیں، میں آپ کا خون ہوں۔ آپ کو میرے باپ کی ایک بھی نیکی یاد نہیں رہی؟ میں اپنے باپ کی نیکیوں کا گواہ ہوں۔ مجھ پر ظلم کرتے ہوئے آپ کا دل ایک دفعہ بھی نہیں کانپا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ماں یا باپ میں سے کوئی مر جائے تو اس کے رشتہ داروں کے ساتھ احسن سلوک کرو، خاص کر اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اس لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آئیے اب میرے ساتھ گھر چلیں۔ اب آپ میرے ساتھ رہیں گی، میں آپ کی خدمت کروں گا، اور اب آپ اس طرح میرے گھر میں رہیں گی جس طرح آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھائی کے گھر میں رہتی تھیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بھتیجے کا ہاتھ تھاما اور ماتھا چوما اور بولی، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑی غلطی پر تھی۔ ارحم نے پھوپھی اور اس کے بیٹے کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے گیا اور ان کے لیے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کہانی سے ہمیں بڑا خوبصورت سبق ملتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے معاف کرنا، اور ہم اس کے بہت ادنا بندے ہیں۔ ہم بھی اپنے اندر وہ صفت پیدا کر لیں تو نہ صرف ہمارا رب خوش ہوگا بلکہ ہماری دنیا و آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں رحم کرنے والوں میں شامل کریں اور اپنا رحم اور کرم ہم پر نازل فرمائیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔